اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی جو ویڈیو ہے ایم اے اسلامیات پارٹ 1 کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ چاہے آپ لوگ کسی بھی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی، بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی ملتان، یا پھر جو ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، یونیورسٹی آف بلوچستان JCUF، یا پھر یونیورسٹی آف سرگودا، تو تقریباً پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے اندر جو ہے سیم سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، جسٹ فرق آ جاتا ہے پیپر کے پیٹرن میں۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کا پیپر ایم اے اسلامیات پارٹ 1۔ پہلا پیپر ہے القرآن الحکیم، سالانہ پیپر 2018 کا یہ پیپر لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے، جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے میں پیپر کا پیٹرن آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ کس طرح سے ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو ہے یہ جو پیپر دیا گیا ہے، اس میں آپ لوگوں کو جو ہے 3 پارٹ دیے جائیں گے۔ پہلا پارٹ جو آپ لوگوں کا ہوگا آبجیکٹیو پہ، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے یعنی معروضی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو حصہ معروضی ہے، اس کے اندر آپ لوگوں کو 10 عدد شارٹ کویسچن دیے جائیں گے۔ شارٹ کویسچن آپ لوگوں کو کتنے دیے جائیں گے؟ 10 عدد دیے جائیں گے۔ ہر شارٹ کویسچن جو ہے 2 نمبر پہ مشتمل ہوگا۔ ٹوٹل نمبر آپ لوگوں کے پاس بن جائیں گے 20۔ کلیئر ہو گیا؟ اب اس کے بعد جو ہے پھر آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا حصہ اول، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آ جائے گا حصہ دوم۔ اب یہ جو 2 پارٹ ہیں، ان میں آپ لوگوں کو ٹوٹل کویسچن کتنے دیے جائیں گے؟ ان میں جو ہے ٹوٹل کویسچن آپ لوگوں کو 6 دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان 6 میں سے آپ لوگوں نے کل کتنے کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہوں گے؟ 4 کویسچن آپ لوگوں نے سالو کرنا ہوں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس حصے میں سے بھی آپ لوگوں نے 2 کویسچن کو حل کرنا ہے، اس حصے میں سے بھی آپ لوگوں نے 2 کویسچن جو ہے سالو کرنے ہیں۔ اب یہ 2 اور 2 جب ہم لوگ ٹوٹل کرتے ہیں تو یہ 4 کویسچن بن جاتے ہیں۔ ہر کویسچن جو آپ لوگوں کا 20 مارکس پہ مشتمل ہے، تو کل ملا کے آپ لوگوں کے پاس یہ 80 مارکس بن جاتے ہیں لانگ کویسچن کے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب جب ہم اس کو جمع کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل 100 مارکس بن جاتی ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے پاسنگ مارکس کی کہ کتنے نمبر والا پاس ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ 40 مارکس جس کے آ گئے آؤٹ آف 100، تو وہ بندہ جو ہے یا وہ بندی جو ہے وہ پاس ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ لیکن یہاں پہ ایک بات اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ اس میں جو ٹوٹل آپ لوگوں کے پیپر ہیں پارٹ 1 کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو ٹوٹل پیپر ہیں 5 پیپر ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے پارٹ 2 کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی 5 پیپر ہیں۔ اٹس مین 500 مارکس آپ لوگوں کے پارٹ 1 کے ہیں، 500 مارکس آپ لوگوں کے پارٹ 2 کے ہیں۔ چاہے آپ لوگ پارٹ 1 کے پیپر دے رہی ہیں، چاہے پارٹ 2 کے پیپر دے رہی ہیں، چاہے کمپوزٹ پیپر دے رہی ہیں، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی ٹوٹل نمبر بن رہی ہیں، 1000 بن رہی ہیں، 500 بن رہی ہیں، پارٹ 1 کی ہیں، پارٹ 2 کی ہیں، ان سب میں جو ہے فارمولا یہ ہے، اگر آپ لوگ جو ہے 45% مارکس حاصل کر لیتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے پاس ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے نمبر جو ہے 45% سے کم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 44% آ جاتے ہیں، یا پھر اس سے بھی لو آ جاتے ہیں 33% یا اس سے بھی لو، تو اٹس مین تو پھر آپ لوگ فیل ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو وہ پیپر دوبارہ دینا پڑتے ہیں۔ مجموعی طور پہ یعنی کل حاصل کردہ نمبر تو وہ کتنے ہونے چاہیے؟ وہ 45% ہوں گے، تو آپ لوگ جو ہے اپنی ڈگری پاس کر پائیں گے۔ ادروائز آپ لوگوں کو کمپارٹ آ جائے گی یا پھر فیل ہو جائیں گے، تو آپ لوگوں کو دوبارہ پیپر دینا ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وہ پیپر کا پیٹرن ہے جو یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف سے جاری کرتا ہے۔ چلیں جی چلتے ہیں آج کے پیپر کی طرف۔ تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس پہلا جو پوائنٹ ہے، اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، حصہ معروضی کے اندر جو ہے پہلے یہاں پہ نوٹیفکیشن دیا گیا ہے پیپر کے اندر، کیا کہا گیا ہے کہ پہلا سوال لازمی ہے،
اس کے علاوہ حصہ اول اور حصہ دوم میں سے دو دو سوالات کے جوابات مطلوب ہیں. تمام سوالات کے نمبر مساوی ہیں، یکساں ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ جو ہے پہلا شارٹ کویسچن ہے، اسے ریڈ کر لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس نے کیا پوچھا ہے. جی، سوال نمبر 1 ہے، وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کیجیے. تو جواب ہے وحی کا لغوی معنی جو ہے اشارہ کرنا، خفیہ بات، اور اصطلاحاً جو ہے اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام جو وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی یا رسولوں تک پہنچاتا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جو ہے وحی کہیں گے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس شارٹ کویسچن، شان نزول سے کیا مراد ہے؟ تو شان نزول سے مراد یہ ہے کہ کسی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے واقعات بیان کرنا، جو اس آیت کے نازل کرنے کا مقصد ہو. تو اس کو کیا بولا جائے گا؟ اس کو شان نزول کا نام دیا جائے گا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس شارٹ کویسچن. اس کے اندر کیا پوچھا جی اس نے؟ سوال ہے کہ دو عربی تفاسیر بالمعصور کے نام مصنفین کے نام جو ہے تحریر کریں. تو اس میں جواب ہے ہمارے پاس پہلا جو عربی تفاسیر ہے، تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم، اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ امام ابن کثیر. جبکہ دوسری جو تفسیر ہے وہ کون سی ہے؟ تفسیر طبری، اور اس کے مصنف کا نام امام ابن جریر طبری ہے. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، محاربہ اور قتل میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے ہمارے پاس قتل سے مراد یہ ہے کہ کسی کو جنگ میں یا علاوہ جنگ، یعنی یا تو جنگ ہو یا جنگ کے علاوہ ویسے لڑائی جھگڑا دنگا فساد وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے کسی کو مار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ قتل کہلاتا ہے. جبکہ محاربہ سے کیا مراد ہے؟ محاربہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ محاربہ کہا جاتا ہے. کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے جنگ کرنا، تو یہ جو ہے محاربہ کہلاتا ہے. تو نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس امثال القرآن سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے. تو جواب ہے ہمارے پاس امثال القرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا امثال جو ہے مثالوں سے دلائل کا کام لینا اور مثالوں سے بات سمجھانا، امثال القرآن کا نام دیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی کویسچن، واللہ یعصمک من الناس کا مفہوم جو ہے تحریر کریں. اور جواب ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے کیا فرمائے گا؟ حفاظت فرمائے گا. نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ آخری وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ عربی متن بھی تحریر کیجیے. تو آخری وحی جو ہے میدان عرفات میں 10 ہجری میں نازل ہوئی. اس موقع پر سورۃ المائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ المائدہ کی جو ہے یہ آخری یعنی یہ آیت تھی. نیکسٹ کویسچن آ جاتا ہے جی ہمارے پاس، اسرائیلیات سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اسرائیلیات سے مراد یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی وہ روایات جو تورات اور انجیل میں ذکر کی گئی ہوں، اسرائیلیات کے نام سے موسوم ہیں. نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے، تبرج الجاہلیات کی تعریف کیجیے. تو جواب ہے ہمارے پاس اس سے مراد وہ جاہلیت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے پہلے تھی. نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے، تفسیر تدبر قرآن کی 2 خصوصیات لکھیے.
تو جواب ہے ہمارے پاس نمبر 1 صورتوں کے مضامین پر بحث، نمبر 2 آیات اور صورتوں کا باہمی ربط۔ تو یہ جو دو ہیں یعنی یہ وہ خصوصیات ہیں۔ نیکسٹ ہے جی حصہ اول۔ اب اس حصہ میں سے جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی ریڈ کیا نوٹیفیکیشن کہ اس حصہ میں سے ہم نے کوئی سے 2 سوالات کے جوابات دینے ہیں، جبکہ ہمیں یہاں پہ جو ہے کل کتنے کویشچن دیے گئے ہیں؟ 3 کویشچن دیے گئے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے کوئی سے 2 سوالات کے جوابات دینے ہیں اور کوشش کرنی ہے جتنی زیادہ ہیڈنگز دیں، جتنا اچھا پیپر ریپریزنٹ کریں گے اتنے ہی اچھے آپ لوگوں کے نمبر آئیں گے۔ کم از کم جو آپ لوگوں کا ایک کویشچن آپ لوگ لکھ رہی ہیں اس میں کوشش کریں 8 سے 10 ہیڈنگز دیں۔ جتنی اچھی ہیڈنگز ہوں گی، جتنا اچھا پیپر ریپریزنٹ کریں گے اتنے اچھے نمبر گین کر سکیں گے۔ ایک ہیڈنگ جو ہے دینے کے بعد اس کے نیچے ایٹ لیسٹ کم از کم 3-4 لائنیں یعنی اس کی ایکسپلینیشن میں لکھیں۔ کم از کم ایک کویشچن آپ لوگوں کا 6 سے 7 پیجز 8 پیجز پہ لازمی لکھیں، تو اس طرح آپ لوگوں کے نمبر جو ہے بہت اچھے آ سکتے ہیں۔ جی سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تعارف نیز علوم پنجگانہ پر جامع نوٹ تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 3 ہے تفسیر کا مفہوم لکھیں، نیز تفسیر کے ماخذ و مصادر تفصیلاً تحریر کریں۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس درج ذیل میں سے 2 پر نوٹ لکھیے۔ نمبر 1 یہود کی گمراہی کے اسباب، نمبر 2 ناسخ و منسوخ، نمبر 3 تفسیر معرف القرآن۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ حصہ 2 سوال نمبر 5 ہے سورۃ المائدہ میں عقیدہ تثلیث کے رد میں کیا دلائل دیے گئی ہیں، آیات کے حوالے سے واضح کریں۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل آیت کریمہ کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ تو آیت کریمہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ شیئر کر دی گئی ہے، آپ لوگ جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 51-52 ہے۔ تو میں اس کے ترجمے کی طرف چلنے لگا ہوں، تو یہاں پہ آپ لوگ جو ہے ترجمہ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتی ہیں، کہتی ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے۔ تو یعنی یہ جو ہے سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 51 اور 52 اس کی جو ہے ٹرانسلیشن آپ لوگوں نے ریڈ کر لی، لیکن یاد رہے کہ اس کی تفسیر آپ لوگوں نے جو ہے لازمی طور پہ لکھنی ہے، اس کی تشریح جو ہے آپ لوگوں نے لازمی طور پہ لکھنی ہے کہ یہ جو ہے یعنی کن کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے کیوں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے واضح طور پہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، یعنی مومن لوگوں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو جو ہے آپ لوگ کسی بھی قیمت پہ دوست نہ بناؤ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو انہیں دوست رکھتے ہیں، انہیں دوست بناتے ہیں۔ تو پھر ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم فرماتا ہے کہ یقیناً وہ ان میں سے ہے، یعنی جن سے وہ دوستی کرتا ہے۔ بے شک حدیث مبارک ہے کہ دنیا میں جو لوگ جن لوگوں سے دوستی رکھیں گے، جن سے محبت کریں گے، قیامت والے دن جو ہے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو جبکہ یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے سورۃ المائدہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ جو حکم دے رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور جو ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ جو ہے مہر لگا دیتے ہیں، اور اسے جو ہے یعنی ظالم لوگوں کے اندر جو ہے یعنی گن دیتا ہے کہ وہ ظالم لوگ ہیں اور انہیں جو ہے ہدایت نہیں دی جاتی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مومن لوگوں کو کیا کہتا ہے
क्या इरशाद फरमाता है कि तू उन लोगों को देखेगा किनको, जिनके दिलों में जो है एक बीमारी है कि वो दौड़ कर उनकी तरफ जाती हैं, कहती हैं हम डरते हैं कि हमें कोई चक्कर आ पहुंचे, यानी जो है मुनाफिकीन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है इसकी तशरीह वगैरह जो है वो डन करनी है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7 हमारे पास, इसमें क्या कहा गया है, दर्जैल आयत का तर्जमा और तफसीर करें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आयत आप लोगों को नजर आ रही हैं, आयत सूरह अल-अहज़ाब है 40, 41 और 42। तो इसमें जो है आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लेना है, सेम उसी तरह से आप लोगों ने जो है इसका भी ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन करने के साथ आप लोगों ने इसकी तफसीर लिखनी है। तो यहाँ पे जो है तर्जमा क्या है इसका कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, और लेकिन वो अल्लाह ताला का रसूल और तमाम नबियों का ख़त्म करने वाला है, यानी आखिरी नबी सैयदुल इमामुल अंबिया हैं, नबी आखिरुल ज़मान हैं, और अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह को याद करो और बहुत याद करो और उसकी तस्बीह करो, पहले पहर और पिछले पहर। यहाँ पे 2 पहर का यानी जिक्र दिया गया, पहले पहर सुबह और पिछले पहर शाम। तो इसी तरह जिसने तकवा इख्तियार करना है, जो परहेजगार बनना चाहता है, जो यानी अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब होना चाहता है, तो उसके लिए हुक्म है कि रात का कुछ हिस्सा जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए मखसूस करे, तो वो शख्स जो है अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब ज़रूर हासिल कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक, ये थी आज का जो है हमारा पेपर जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। बाकी कोशिश करें जितना अच्छा आप लोग पेपर रिप्रेजेंट करेंगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हमारा रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।